اور اس کے اندر آپ 500 ملین اپنے بھی ڈال رہے ہیں، اور یقیناً ایک بڑی اچھی کیفیت کے اب تک آپ بغیر کسی عمارت کے کام کر رہے تھے اور PIMS کے قریب بھی ہیں، تو گڈ ڈائریکشن، صحیح راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات جو ہے جس کا آپ نے ذکر فرمایا وہ ہے ایک سیمولیشن لیب۔ اچھا، یہ ہے بڑا پرانا ایشو سیمولیٹڈ کام کے لیے، اور ڈینٹسٹری نے بھی اس کو خاص طور پر بہت عرصے سے دیکھا، اور کیونکہ میں ورچوئل ایجوکیشن کا بہت قائل ہوں اور اس کے متعلق ہمیشہ گفتگو کرتا بھی رہا ہوں، اور اس پروجیکٹ کو میں نے انٹرنیشنل ورلڈ آف ڈینٹسٹری کے اندر لیڈ بھی کیا ہے، تو ڈینٹسٹری میں سیمولیشن کافی پہلے آئی اور اچھی آئی، اور اس سیمولیشن کے حوالے سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہر اعتبار سے جب ڈیڈ باڈیز کی کثر ہوئی دنیا کے اندر تو وہاں بھی ایک سیمولیشن ڈسیکشن کے لیے انیٹمی کے حوالے سے وہاں بھی وہ بھی شروع ہوا۔ یہ ایک سوال ہمیشہ رہا، ڈینٹسٹری میں بھی رہا اور باقی فیلڈز میں بھی رہا ہوگا کہ بھئی تم جو آپ کے انسکلڈ طالب علم ہیں وہ مریضوں پر اپنے ہاتھ صاف کرتے ہیں، تو کیوں نہ ایسا موقع ہو کہ وہ اپنا سیمولیٹڈ انداز سے کہیں نہ کہیں کسی اور چیز پر کریں۔ تو ہم نے اور دوسری فیلڈز کے اندر بھی ہوا ہوگا کہ ہم نے ایکسٹریکٹڈ ٹیتھ کے اوپر مثال کے طور پر کیویٹی پریپریشن شروع کیا، ایون دین اس کے بعد بھی آگے بھی چلا معاملہ۔ پھر اس بات کا جب آن لائن لرننگ شروع ہوئی تو میں بعض جگہوں پر لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں، اور ساری یونیورسٹیز آج کل میڈیسن اور ڈینٹسٹری کے علاوہ میرا ایک اور بہت بڑا انٹرسٹ ہے IT کے اندر، اور میں وہاں پر گفتگو کر رہا ہوں سب کے ساتھ نمبرز بڑھانے کا۔ یو کانٹ امیجن کہ کتنی ڈرتھ ہے نمبرز کی۔ I'll just give you a small figure کہ پاکستان کے اندر 26,000 IT گریجویٹس ہر سال نکلتے ہیں، اور پڑوس کے ملک میں 8 لاکھ نکلتے ہیں۔ ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کو ہمیں پورا کرنا ہے، مگر میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری کے اندر میری آپ سے گزارش ہے کہ یو کیپ آن ہیونگ اے مارکیٹ انڈرسٹینڈنگ آف واٹ از ہیپننگ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پروڈیوس کریں، کیونکہ جب آپ نے ایکسیس میں پروڈیوس کیا تو پاکستان کا بہترین ٹیلنٹ باہر گیا، کریم آپ کی اچھے اخلاقیات سکھا کر آپ نے سب کو 70 80 90 میں باہر بھیج دیا۔ اب وہ وہیں کے ہو گئے، ظاہر ہے کچھ ان کا دل تو یہیں لگا رہتا ہے، کچھ وہ کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں، بٹ اے اسمال پروپورشن، مے بی 5% کر لیتے ہوں گے، 10% کر لیتے ہوں گے۔ 90% ہمارا سب سے قیمتی ریسورس انسان کا دماغ، ہر فیلڈ کے اندر سب سے قیمتی ریسورس یہی ہوگا، وہ ہم نے باہر ایکسپورٹ کر دیا ہزاروں کی تعداد میں۔ تو وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ اینی مور، اینڈ جسٹ ٹو give an example which I have been giving frequently, there was an ambassador of Pakistan going to a foreign country، تو اس نے مجھے 1-2-3 مہینے ہوئے جانے سے پہلے وہ میرے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ہیومن انٹلیکٹ کو اور لیبر کو ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو جس ملک میں جا رہا ہوں وہاں پہ میں ان سے یہ کہوں گا کہ نرسز ہمارے اچھی ٹرینڈ ہیں، ان کو آپ لیں۔ تو میں نے تقریباً ان سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہا کہ ہمیں اپنی ضرورت ہے، ہمارا فگر جو فیصل سلطان صاحب اور آپ سب لوگ بتاتے ہیں وہ تقریباً 9 لاکھ نرسز کی ضرورت ہے، یا کم و بیش، اور 2 لاکھ ہمارے پاس ہیں۔ تو جس رفتار سے ہم پروڈیوس کر رہے ہیں تو 8-10 سال میں تو ہم موجودہ فگر تک پہنچیں گے۔ تو لہٰذا وی آر ناٹ ٹوڈے ناٹ انٹرسٹڈ ان ایکسپورٹنگ لیبر۔ اچھا، ایک اور کام ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہائر ایجوکیشن کے لیے لوگ باہر چلے جاتے ہیں، باہر سے ٹریننگ لے کر آتے ہیں، ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے جناب۔ میں بھی باہر گیا، 75 میں واپس آیا، پھر گیا، پھر 84 میں واپس آیا، بہت بڑا اپنا ذاتی پیسہ خرچ کیا، سب کچھ کیا، اینڈ اٹ ٹک ایئرس فار مائی ٹریننگ ٹو بی کمپلیٹڈ اینڈ آئی کیم بیک۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان فیلڈز کے اندر ہمیں بڑی احتیاط کرنی ہے۔ وی ہیو ٹو پروڈیوس نمبرز۔ دیر از ون سیکیور فیلڈ جس میں دنیا میں اب ڈسٹنس کوئی نہیں ہے، تو جتنے باہر گئے پڑھنے کے لیے وہ باہر کے ہو گئے، چاہے ہائر ایجوکیشن کے لیے گئے، بھائی ڈگریز پورے سگنیچر پورا وہ کراتے تھے، کانٹریکٹ کراتے تھے کہ تم جاؤ گے، اگر 2 سال باہر ہم تمہیں اسپانسر کر رہے ہیں تو 4 سال یہاں آ کر تم خدمت کرو گے، سم تھنگ لائک دیٹ۔ اس کے باوجود لوگ باہر رہ جاتے تھے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہی ہم نے فوکس کرنا ہے، مین پاور ریکوائرمنٹس
اور مین پاور پروڈکشن وی ہیو ٹو میچ دیم. اچھا کبھی مارکیٹ میچ کرتا ہے. پچھلے دنوں یہ کیفیت ہو رہی تھی کہ پی ایم سی کے صدر میرے ساتھ کراچی کے اندر وی ور میٹنگ جو ڈینٹل کالج کے اونرز تھے پرائیویٹ ڈینٹل کالجز کے, تو انہوں نے بہت سارے یعنی ایک بڑی تعداد میں ڈینٹل کالجز کھل گئے. یعنی شاید میڈیکل گریجویٹس کی تعداد پچھلے 8 10 20 15 سال کے اندر دگنی ہوئی, اور ڈینٹل کالجز کی گریجویٹس کی تعداد 7 8 یا 9 گنا ہو گئی. تو مارکیٹ کے اندر پھر ان کو شارٹیج اتنا ہوا داخلوں کا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ یہ ایڈمیشن لیولز کو کم کر دیں. یعنی 60% آپ نے کیا تھا, ان کی ریکویسٹ یہ تھی کہ 40% کرو گے تو ہماری سیٹیں بھریں گی. تو وہاں پر مارکیٹ از فنکشننگ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ بھی فنکشن کرے, پلس آپ کی کوالٹی آف ایجوکیشن ہیز ٹو امپروو ویری سگنیفیکنٹلی. ظاہر ہے آپ چاہتے یہی ہیں. آپ جب رینکنگ میں اپنا نام ڈالتے ہیں, اور آپ نے فرمایا اینڈ گڈ ورک از بینگ ڈن ہیئر ماشاء اللہ, آپ نے کہا کہ جناب دس از دا فرسٹ یونیورسٹی اینڈ وی آر پراؤڈ آف اٹ ان پاکستان, اور دوسرے آپ نے کہا کہ 5th ان رینکنگ ان پاکستان. تو دیٹس اے گڈ ایفرٹ. تو جب آپ رینکنگ امپروو کرتے ہیں تو دیٹ از دا کوالٹی آف ایجوکیشن. اور جتنی بھی کانٹروورسی ہو, نئی چیز کو اڈاپٹ کرنے کے اندر بڑی کانٹروورسی ہوتی ہے. آپ نے یہ جو ایم ڈی کیٹ کے امتحان تھے, اس نے سب سے زیادہ ایک کانٹروورسی, اس کو پولیٹیکل فورم کے اندر بھی آ گئی یہ کانٹروورسی. لوگوں نے کہا یہ واپس کرو, وہ واپس کرو, امتحان کینسل کرا دو. لوگ اویئر نہیں ہیں کانسیپٹ کے, اور جب اویئر نہیں ہوتے ہیں تو اٹس اوپنز اپ ٹو اٹس ونڈو ٹو پالیٹکس آلسو. کہ جس نے پالیٹکس کرنی ہے, جس سیاستدان کا ایک انداز تو یہ ہے کہ جو بھی مجمع کہہ رہا ہو اس نے وہی راگ الاپنا ہے. یہ بھی اس کی مجبوری ہے کیونکہ ووٹ لینے جب جاتا ہے. تو یہ یو سفرڈ فرام اے پولیٹیکل ریئیکشن ان دیٹ اینڈ ان نمبر آف ایریاز ویر ایور. فار ایگزامپل I don't know, it's not a political statement which I am making. Electronic voting machines is something, it's a very simple venture of bringing technology here, but you're uncertain. لوگ uncertain ہیں, لوگ پریشان ہیں اس کے اوپر. کہتے ہیں کہ وہاں سے شروع کرو جہاں سے دوسرے ممالک نے شروع کیا تھا. کہاں سے شروع کیا تھا بھائی؟ ہندوستان نے تو 1988 سے شروع کیا. اچھا وہاں سے شروع کرو, آہستہ آہستہ کرو. بالکل ایسے ہی آئی یوز این ایگزامپل کہ آج اسمارٹ فون اگر پاکستان میں اسمبل ہو رہے ہیں یا بن رہے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ نہیں اسمارٹ فون نہیں بھائی, وہ روٹری فون یاد ہے, پہلے وہ مینوفیکچر کرو, اس پر ہاتھ صاف کرو 2-4 سال قوم کے, پھر تم آنا اسمارٹ فون پر. تو دیٹس ہاؤ تھنگز ڈونٹ ورک. تھنگز ورک وین یو, جب ترقی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو گریب کرتے ہیں وہیں پر جہاں تک ترقی ہوتی ہے, اس سے آگے چلتے ہیں, ورنہ تو ہمیشہ ہی پیچھے ہی فالو کرتے رہیں. تو جو انسیکیورٹی ہے, میرا پوتا جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ کا امتحان دے رہا تھا, پریشان تھا, انفلوئنسڈ بائی یو نو واٹ, ٹیلی ویژن اینڈ میڈیا. کرائسس ہے جناب, پریشانی ہے, یہ ہو گیا, وہاں فیل ہو گیا, وہاں آپ نے جو سوال رکھے ہیں وہ آؤٹ آف ڈسکرائبڈ کورس ہیں, اور یہ ہے اور وہ ہے. میں اس کو کہا کہ بیٹا امتحان دو بس, فکر مت کرو. سارے پروٹیسٹ مجھ سے کرتا رہا, مجھے کہتا رہا کہ یہ آپ ان لوگوں کو بتائیں, یہ بتائیں. میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا, بٹ ہی کیم آؤٹ ایز ٹاپ 100 آف پاکستان. تو ویری گڈ, ہی از ویری ہیپی. میں لوگوں کو سمجھاتا رہا کہ جی ایک دن امتحان لو. ہے عجیب معاملہ ہے یار. یعنی وین یو کین ہیو دا سیم کائنڈ آف ایگزام. جن لوگوں نے میڈیکل ایجوکیشن, دا فرسٹ کورس ان ڈینٹل ایجوکیشن آئی ڈیڈ ان میشیگن اتنا پہلے, تو دی ایبلٹی ٹو ہیو MCQs ٹو ڈیولپ اے اسٹیٹسٹیکلی سملر ایگزام فار اے لاٹ آف پیپل. یہ کانسیپٹ لوگ واقف نہیں ہیں. مگر آپ کی میں تعریف کرتا ہوں ایسے پی ایم صاحب اور آپ سب لوگوں کی, پی ایم سی کی, کہ یو اسٹوڈ یور گراؤنڈ, یو اسٹینڈ گراؤنڈ, یو انسسٹ کہ دا چینج ہیز ٹو کم. ونس اٹ کمز پیپل بیکم اویئر. ونس یو کراس دیٹ تو دین یو اوپن یور سیلف اپ ٹو فردر نیو بیٹلس rather than fighting. Once you give up at this stage, you will keep on fighting this battle for 5 years. تو کم سے کم آپ کو حکومت کی بھی سپورٹ رہی اور آپ نے یہ کام بھی کیا کہ آپ اس میں لگے رہے. دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری کنسرن کیا, میں آپ کے سامنے, یو آر دی ایکسپرٹس, آپ کے سامنے 3 کنسرنز رکھنا چاہتا ہوں جو آپ کے ذہن میں بھی ہیں, بٹ آئی وانٹ ٹو انسسٹ کہ دوبارہ آپ اس کو رجسٹر کریں. نمبر 1 کہ پاکستان جو ہے وہ کیوریٹو سائنسز میں ضرورت ہے ڈاکٹرز کی سب کی, مگر اورینٹیشن ہمارا پریونشن کی طرف ہونا چاہیے. آپ کے
یعنی میں آئی روٹ اے بک وچ واز پبلش ان انڈیا، کمپٹنسیز آف این ایشیا پیسیفک ڈینٹسٹ. میں نے لکھی، وہ کسی انڈین نے مجھ سے کہا کہ جی میں اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام ملا کر پبلش کر دوں، پبلش ہو گئی. دا کمپٹنسیز کے اندر بھی پرانی بات ہے، 8-10 سال پرانی تو ہوگی. تو کمپٹنسیز کے اندر میں نے یہ انسسٹ کیا کہ جو ایک تو میرا گریجویٹ جو ہو، ڈینٹسٹ جو ہو ایشیا پیسیفک کا، وہ معاشرے کا حصہ ہو. یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ آئیوری ٹاورز میں اس نے ڈینٹسٹری سیکھ لی، ہی از ڈوئنگ دا بیسٹ ڈینٹسٹری ان دا ورلڈ، بٹ if he can't deliver to his own people, the best dentistry in the world doesn't really have cut any ice with us. تو ایک تو یہ کہ آپ کے جو گریجویٹس ہوں ان کی اورینٹیشن معاشرے میں زیادہ، صرف اسپتال میں نہیں، معاشرے میں زیادہ. آئی ڈونٹ نو ہاؤ، یہ آپ کا کام ہے سوچنے کا کہ وہ بچہ جو گریجویٹ کرے اس کی ذہنیت، اس کی سوچ پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ لنک کرے. یہ نیڈ ہے پاکستان کی. ایک دوسرے یہ کہ جیسے کووڈ کے اندر ماشاءاللہ آپ سب لوگوں کی کامیابی ہے. یو ہیو میڈ سیکریفائسز اینڈ کریڈٹ ٹو یو، یو ہینڈل اٹ ویل بیسڈ آن دا فیکٹ کہ دیر از ایک ہمدردی جو پرائم منسٹر صاحب نے ڈکٹیٹ کی کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹوورڈز اے فل لاک ڈاؤن. آپ نے ڈیٹا کو صحیح انالائز کیا، علماء کا کوآپریشن، میڈیا کا کوآپریشن، آپ لوگوں نے قربانیاں دی، جانوں کی قربانیاں دی، اینڈ یو سکسیڈڈ. تو بیسڈ آن دیٹ آپ کی جو وہیکل تیار ہوئی ہے نا کووڈ ایکسپیریمنٹ میں، ہے نا، کووڈ کے اندر کیا انٹلیکچوئل آپ کی وہیکلز تیار ہوئیں کہ آپ ہیلتھ کے اندر اتنی بڑی آؤٹ ریچ کرنے کے قابل ہوئے. یہی چیز آپ ویکسینیشن میں کر سکتے ہیں، یہی چیز آپ مثال کے طور پر بریسٹ فیڈنگ میں کر سکتے ہیں، یہی چیز آپ پریونشن میں کر سکتے ہیں. یہی چیز میرے پاس ایک امبیسڈر آئیں اور لوکل لوگوں کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ جی ایتھکس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری کاز کو چیمپئن کریں. میں نے پوچھا کیا ایتھکس کی کیا کاز؟ انہوں نے کہا جی آپ کی بیوی نے اور آپ نے بریسٹ کینسر کے معاملے میں ایک کاز کو چیمپئن کیا، تو ایتھکس میں کیا مطلب؟ تو انہوں نے بتایا یہ کہ ایتھکس ہم وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اوور پرسکرپشن آف اینٹی بایوٹکس ہے اور یوزیج آف سرنجز ہے، اس پر آپ لوگوں کی آگہی کریں. میں نے کہا لوگوں کی کیا آگہی کروں؟ پہلے تو میں کالجز کے اندر آگہی کروں. یو سی اٹ اسٹارٹس الٹیمیٹلی اٹ از فرام ہیئر. قانون کو اگر ہم ہر چیز کا آسان سلوشن سمجھیں جی قانون بنا دوں، نہیں، قانون از ناٹ اٹ. اٹس دا پریکٹس آف دا ڈاکٹرز اینڈ یور پیرافرنیلیا جس کی وجہ سے یہ اوور پرسکرپشن آف اینٹی بایوٹکس ہوتی ہے. اور معاشرہ پریشان ہے، دنیا پریشان ہوگی اس بات سے. اچھا اللہ کا فضل ہے کم سے کم آپ سنگل یوز سرنج کے اوپر آ گئے، دیٹ لیڈس ٹو پریونشن. اور بہت ساری کہانیاں آپ کے سامنے، کس غم کا اظہار کروں. ہیپیٹائٹس کی پھیلاؤ کا کیا ہوا، اور اس کو کم کرنے میں اربوں ڈالر خرچ ہو جائیں گے اگر ایجپٹ کی طرح ہم نے اس کو کم کرنے کی نیت کی. ایجپٹ ہیڈ 9% اور سم تھنگ 9 to 11% اس کے ہیپیٹائٹس پیشنٹس تھے. ان کا علاج کرتے کرتے وہ نیچے آئے، اور پاکستان کے بھی شاید وہی پرسنٹیج ہے. اینڈ وی ہیو ٹو اسٹل ٹو ایڈریس دیٹ. سم آف دیز آر ایٹروجینک، سم آف دیز ایشوز آر کریشنس. تو لہٰذا ہمارے اوپر تو بہت ذمہ داری جاتی ہے کہ معاشرے کی صحت. تو لہٰذا میں جو آپ سے بات کر رہا تھا وہ ایک تو یہ کر رہا تھا کہ پریونشن کی طرف توجہ دیں. $1 spent here saves hundreds there. اسموکنگ، ڈائبٹیز کے سسٹم میں فیصل سلطان صاحب کی بات پڑھ رہا تھا، لوگوں کو سناتا رہتا ہوں. ایوری فورم یو اینڈ آئی ہیو is a forum where we can keep on reminding people do this, do this, do this. It's a continuous repetition of something جو رجسٹر کرتی ہے. کووڈ کے لیے آپ نے ہزاروں مرتبہ SOPs سنی ہوں گی، پھر لوگوں نے اس کو فالو کیا. میں مثال دیتا تھا when I was propagating prevention in dentistry کہ کم سے کم 8-10 ہزار مرتبہ بچے کی آپ اپنے گھر میں ٹریننگ کرتے ہیں کہ برش کیا نہیں کیا، جاؤ برش کرو. تو لہٰذا یہ ریپیٹیشنز ہیں. تو بہت ساری چیزوں کے اندر جہاں بھی مثال کے طور پر میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جہاں بھی میں جاتا ہوں تو ان چیزوں کو ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ یہی چیز رجسٹر ہوں گی کہ تم نے احتیاط کرنی ہے، تم نے میل نیوٹریشن ہے، بریسٹ فیڈنگ کی ضرورت ہے. کمال ہے، یعنی دنیا ہم ہزاروں سال سے بریسٹ فیڈنگ ہو رہی تھی، وہ انفنٹ فارمولا آیا تو ہم کود کر اس طرف چلے گئے. ایون دا پور اسٹارٹیڈ یوزنگ انفنٹ فارمولا ہے، جس کے متعلق WHO یہ کہتا ہے اور آپ لوگ بھی اب یہ کہتے ہیں کہ نو، ناٹ ایون واٹر اور اینی
thing else, for 6 months at least you need to do malnutrition है, stunting है. तो जनाब आपके पास पूरा पहाड़ है. You are responsible for one of the major pillars जब कौमें तरक्की करती हैं. कौमें तरक्की करती हैं तालीम से, और कौमें तरक्की करती हैं जब अच्छी सेहत हो. तालीम और अच्छी सेहत ना हो तो कौमें कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती. And you are holding one pillar which is very important. So therefore, excellence in education, mashallah, doing good work, getting knowledge, current knowledge. So therefore, virtual knowledge is very important. In your area, I am not promoting कि आप numbers बड़ी तेज़ी से बढ़ाएं, but in all other areas मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार numbers कहाँ यार, पाकिस्तान कहीं है ही नहीं. तो virtual training in a lot of areas. आपके यहाँ virtual training, आपने जो simulation lab की बात की, तो अब यूनिवर्सिटी केम टू मी, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान. मैंने उनसे पूछा आपके कितने ग्रेजुएशन, कहने लगे 600. तो मैंने कहा यार ये तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ. तो उन्होंने कहा कि जी हम अगर वर्चुअल ट्रेनिंग करेंगे, तो लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है वर्चुअल ट्रेनिंग्स पर भी अभी तक. वो कहते हैं जी वर्चुअल ट्रेनिंग में इम्तिहान कैसे होता है. मैंने कहा 4 कैमरों की ज़रूरत है, कैमरे 500 रुपये के मिलते हैं कि यू कैन ओवरसी द पर्सन गिविंग द एग्ज़ाम, ताकि वो कहीं से चीट ना कर सके. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल. तो मैंने उनको मिसाल दी. उन्होंने कहा जी नहीं, मगर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होनी चाहिए. तो मैंने उनको कहा कि डेंटिस्ट्री में फॉर द लास्ट 10 years there are simulations whereby you can have a handpiece in your hand sitting at home, and the handpiece which is drilling a cavity, वो आपको रेजिस्टेंस वैसे ही देगा, है सिमुलेट करता है. जैसे आप वो 3D पिक्चर्स देखते थे ना, तो कुर्सी हिलती थी, है तो वो वाइब्रेशंस देकर उस तरह से वो वर्चुअल कम्युनिकेशन आसान हो जाती है. लोग अपने टाइम में ये चीज़ें देख सकते हैं. और जहाँ वर्चुअल ट्रेनिंग का मैं ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा हूँ, वहाँ क्वालिटी बेहतर हो जाती है, नंबर्स बेहतर हो जाते हैं, बिकॉज यू कैन इंक्रीज द नंबर्स विदाउट इंक्रीजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर. तो हैविंग सेड दिस, इन सारी चीज़ों का आपसे जिक्र कर रहा हूँ बिकॉज यू आर पॉलिसी मेकर्स. PMC मेंबरान बैठे हैं, पॉलिसी मेकर्स. आपका इतना बड़ी यूनिवर्सिटी, यू आर पॉलिसी मेकर्स. तो कीप इन माइंड कि पाकिस्तान के अंदर आवाम की सेहत का इशू जो है वो आपकी दहलीज पर है और आपकी मदद की ज़रूरत है. तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योर हार्ड वर्क विच यू हैव ऑलरेडी पुट इन टू शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी. द इम्प्रूवमेंट्स यू आर मेकिंग. और फैसल सुल्तान साहब, आपके अपने इदारों के अंदर जो आपकी कोशिशें हैं वो जारी रखें. माई पीपल नीड गुड हेल्थ, थिंग्स विच वी कुड हैव डन, थिंग्स वी स्टिल कैन डू फास्टर. तो शुक्रिया लेडीज़ एंड जेंटलमैन. अस्सलाम वालेकुम.